واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل صحابہ پہ ایک خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مقرر ہیں جناب مفتی محمد سجاد مدنی صاحب۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی مہربانی۔ حال ہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن گزرا، اور پھر اب یکم محرم جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کی شہادت کا دن ہے۔ تو صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، ان کے فضائل پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد امان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کاوش ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اس قدر خوبصورت دینی، علمی اور فکری پروگرام آپ پیش کرتے ہیں، اور آپ نے پہلے بھی مجھے مدعو کیا، آج ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے ناظرین سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا، میں شکر گزار ہوں۔ دیکھیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ کائنات کے وہ عظیم ترین انسان ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر دین سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کی معیت میں ہیں، جو ان کی صحبت میں ہیں، وہ خوش قسمت لوگ کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کمپینین ہونے کا، ان کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ کفار پر دین کے معاملے میں بہت سختی کرتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن آپس میں محبت، مودت اور پیار اور خیر اور ہمدردی کے رشتے میں وہ منسلک ہیں، ایک دوسرے سے بہت ہی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب تم انہیں دیکھو گے رکعن، تو وہ یا تو رکوع کی حالت میں ہوں گے یا وہ سجود کی حالت میں ہوں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا، اس کے فضل کا اور اس کی رضامندی کا سوال کرتے ہیں۔ یہ چند خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی بیان فرمائی ہیں۔ اب یہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ اس کے بے شمار مفاہیم ہیں، بے شمار معنی ہے، اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، اور مفسرین کرام نے اس پہ بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، لیکن مختصراً اگر میں عرض کروں تو اس آیت مبارکہ میں 4 خصوصیات بیان ہوئی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہے، جو ان کی کمپنی میں ہے، اگر آپ انہیں ملاحظہ کریں گے تو دینی امور میں، یعنی اپنے نفس کی خاطر نہیں، ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اگر کسی نے ذاتی طور پر، نجی طور پر کوئی تکلیف پہنچائی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا، لیکن اگر دین یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایذا پہنچائی تو ان کی دینی حمیت اور غیرت اس قدر ہوا کرتی تھی کہ یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ زبردست۔ آپ دیکھیے، تاریخ انسانی میں ایسے کمپینینز کی، ایسے صحابہ کی، ایسے رفقا کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے، ان کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء میں بلند فرمایا ہے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں ان کو دیگر انبیاء کے جو حواری ہیں، جو ان کے رفیق ہیں، ان پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ اور اقوام عالم نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ صحرائے عرب سے اٹھنے والے چند جو ہے مٹھی بھر مسلمانوں نے پوری دنیا تک اپنے دین کا پیغام پہنچایا، اور آج پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں، تمام بڑے تعلیمی اداروں میں
اور تمام بڑے ریسرچ کے اداروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی پر بات کی جاتی ہے، اور ان کے دور میں اس دنیا کو جو چند نئی چیزیں ملی ان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے، تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت میں رہنے والے وہ خوش قسمت لوگ تھے کہ جن کو دین کی محبت، دین کی تعلیم اور دین کی تفہیم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کا موقع ملا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اشداء علی الکفار، کہ وہ دینی حمیت کے معاملے میں کافروں پر بہت سخت ہے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں مکی مسجد بروکلین نیو یارک میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس وصف سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سیولائز معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم اس وقت جو ہے وہ کیپٹل آف دا ورلڈ کہلائے جانے والے جو شہر نیو یارک میں بیٹھے ہیں، یہاں اقوام متحدہ کا دفتر بھی ہے، لیکن ایک منظم طریقے سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ سویڈن میں پچھلے دنوں قرآن مجید کی توہین کی گئی۔ اب ہمارا دین کم از کم ہمیں اتنا تو ذہن دیتا ہے، اور صحابہ کرام کی حمیت میں سے کم از کم ہمیں یہ وصف تو حاصل کرنا چاہیے کہ ہم سیولائز طریقے سے، جمہوری انداز سے، پرامن انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اپنی بات جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچائیں، اور اس ملک کا آئین، یہاں کا قانون اور یہاں جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ آپ کو اور مجھے یہ حق دیتی ہے کہ اگر ہمارے نظریات کو، ہمارے بلیفز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہم اس بارے میں سنجیدہ طور پر کچھ اقدامات اٹھائیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے مادی جو ان کے اہداف ہیں وہ اسی کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی میں یہ جو ایک وصف ہے کہ دین کی خاطر، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ جو ہے بہت غیرت مند ہوا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ وصف عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ارشد امان صاحب میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس میں جو ہے وہ ان کا جو مودت کا اور محبت کا اور جو بھائی چارے کا رشتہ تھا، اقوام عالم میں رہتی دنیا تک ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اپنی ذاتی جائیداد کو، اپنے وسائل کو اور اپنے تمام تر جو ہے معاملات کو اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کی کفالت کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں ہمیں انصار اور مہاجرین کا جو واقعہ ملتا ہے کہ جب مدینہ منورہ کی جانب مکہ مکرمہ سے مسلمانوں نے ہجرت کی تو وہاں کے مقامی مسلمانوں نے اپنے، اگر کسی کے 2 گھر تھے تو 1 گھر جو ہے مہاجرین کو پیش کر دیا، اپنا کاروبار جو ہے وہ آدھا اپنے مہاجر بھائی کو پیش کر دیا، حتیٰ کہ اس قدر عجیب و غریب قسم کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوش اخلاق طریقے سے اور بڑے عمدہ طریقے سے پیش آیا کرتے تھے۔ یہاں پہ اس ملک میں یقیناً اب یہ ہمارا ظاہر سی بات، ہم یہاں رہتے ہیں تو یہاں کے شہری حقوق کی پابندی کرنا بھی ہم پر لازم ہے، اور جو یہاں کے سٹیزن ہیں انہیں اس ملک کو اب اپنا ہی ملک سمجھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مذہب کی بنیاد پر آپ کا یہاں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ جو رشتہ ہے آپ کو اس کی اہمیت پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہوا کرتے تھے۔ میں خاص طور پر جو ہمارے ناظرین میں ہمارے پاکستانی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ آپ کو اس ملک میں خاص طور پر یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ آپ اسی صورت میں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان اس ملک میں اپنا کلچر، اپنی روایات، اپنا مذہب آپ باقی رکھ سکتے ہیں اگر آپ یونٹی کا مظاہرہ کریں گے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کو بہت نوازا ہے، انہوں نے زندگی کے بہت سے شعبہ جات میں بڑی نمایاں کارکردگی جو ہے وہ سر انجام دی ہے، لیکن اب دینی ادارے قائم کرنے کا معاملہ ہو، یا میں کہوں گا کہ کاوش ٹی وی کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کے مواقع پہ دینی پروگرامز پیش کرے، تو میں ذاتی طور پر میری یہ خواہش ہے کہ لوگ کاوش ٹی وی کی اس کوشش کو سراہیں، وہ آگے بڑھیں اور اس طرح کی امور میں تعاون کریں، اور جہاں پہ بھی ہمارا کوئی اس طرح کا اسلامک سینٹر ہے، کوئی کمیونٹی سینٹر ہے یا کوئی آرگنائزیشن ہے، اسے اپنی آرگنائزیشن سمجھیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی حیات سے یہ جو پہلو ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کے ساتھ اور یگانگت کے ساتھ رہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ اس کا کوئی رنگ ہماری زندگیوں میں بھی جھلکے۔ آمین آمین۔
مفتی صاحب آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. یہاں یہ جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی گروپنگ ہے جی تو کئی دفعہ آپس میں بات کی ہے کہ کیوں نہ ایک دوسرے کی کا کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو بھلا کے جی ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بالکل. اور آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو گلے لگایا جائے. جی ہاں تو بہرحال اللہ کرے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جی جی تو اس طرح جناب ناظرین، مفتی محمد سجاد مدنی صاحب جو ہے ان کی موجودگی یہاں پہ ہماری خوش قسمتی ہے. ان سے بہت سا افادہ کریں گے ہم مذہبی امور میں. اور اچھا، خاص طور پہ مفتی صاحب جو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے یکم محرم کو، جی تو شہادت کا دن ہے، تو ان کی زندگی پہ کچھ روشنی ڈالیے، جی. ہمارے ناظرین کو علم میں اضافہ کیجیے گا. آپ نے بالکل بہت اچھی توجہ دلائی کہ آج یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں آپ سے کچھ دن پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم شہادت گزرا ہے. یہ دونوں میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوبصورت صحابہ ہیں، اور یہ خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. ان کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں. تو برکت کے لیے میں چاہوں گا کہ پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی جائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے منظور نظر صحابی تھے، اور آپ ابتدائی اسلام لانے والوں میں شامل ہیں. یعنی روایات میں آتا ہے کہ ابتدائی 5 مسلمانوں میں آپ کا نام آتا ہے، اور آپ اس قدر نفیس طبیعت کے مالک تھے، آپ اس قدر سلیم الفطرت تھے کہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی آپ نے کبھی ان امور میں دلچسپی ظاہر نہیں کی جو اسلام آنے کے بعد جن کی ممانعت آئی. یعنی نہ تو آپ شراب نوشی فرمایا کرتے تھے، اور نہ ہی کسی قسم کے غیر اخلاقی معاملے میں آپ کی شرکت ہوا کرتی تھی. لوگ آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی نجابت، آپ کی شرافت کی گواہی دیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی حوالے سے آپ پہ بڑا کرم کیا تھا، اور اہل مکہ بالعموم آپ کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے. اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ماشاءاللہ آپ نے اسلام قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا کہ آپ کو ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں جو ہے وہ آپ کے یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور یہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک یہ شرف کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہوا کہ ایک وقت میں کسی نبی کی، اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں رہی ہوں. اور آپ نے ہمیشہ جو ہے دینی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ کی سخاوت کے، آپ کی خیرات کے، اور آپ کے عدل و انصاف کے تذکرے یقیناً ہم سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب مدینہ منورہ مسلمانوں کی آمد ہوئی تو اس موقع پہ کیونکہ بے سر و سامانی کا عالم تھا، مسلمان مالی حوالے سے بہت کمزور تھے، تو اس وقت وہاں پہ میٹھے پانی کا ایک کنواں ہوا کرتا تھا جو کہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ پانی فروخت کرتا تھا. ایک جو ہے وہ سا گندم کے عوض، یہ پیمانہ ہے اس دور کا ایک، یعنی اچھا خاصا جو ہے وہ چارج کیا کرتا تھا پانی کی ایک مشق کے لیے. تو لوگ جو ہے بڑی محنت کرتے تھے اور وہاں پہ بڑے مشکل حالات میں وہ پانی خریدتے تھے پینے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ اپنا معاملہ عرض کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. کیا بات ہے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ اس یہودی کے پاس گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے یہ کنواں خریدنا ہے. تو اس نے کہا جی میں صرف نصف کنواں آپ کو بیچ سکتا ہوں. یعنی اس کی صورت یہ ہوگی کہ
ایک دن یہ کنواں میرے پاس رہا کرے گا، ایک دن کنواں آپ کے استعمال میں رہے گا، آپ اس کا جو چاہے کیجیے، اگلے دن جب میری باری ہوگی تو میں اسی طریقے سے پانی کو فروخت کرنے کا عمل جاری رکھوں گا۔ اچھا تو آپ نے اس کی منہ مانگی قیمت اس کو ادا کی، اور آپ نے وہ کنواں ہفتے میں جو ہے وہ اس بنیاد پر خرید لی کہ 50% شیئرنگ ہوگی، ایک دن ہم استعمال کریں گے، ایک دن تم استعمال کرو۔ تو آپ نے اس قدر حکمت کا اور دانائی کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے اس کنویں کا پانی مفت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ چاہیں تو اپنی کئی دن کی ضرورت کا بھی پانی وہاں سے بھر سکتے ہیں۔ تو اب حالات یہ آ گئے کہ لوگ پہلے ہی جو ہے وہ 2-3 دن کا پانی بھر لیتے تھے، اور اگلے دن یہودی جو ہے وہ سارا دن فارغ بیٹھا رہتا تھا۔ تو وہ خود آپ کے پاس چل کر آیا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ باقی والا کنواں بھی مجھ سے آپ پوری طرح خرید لیجئے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ جلیل قدر صحابی ہیں کہ جن کو 2 ہجرتیں کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا۔ سب سے پہلی ہجرت جو حبشہ کی جانب ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے، اور بعد میں جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو آپ نے یہ ہجرت بھی فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ کو اسلام کا تیسرا خلیفہ ہونے کا بھی ماشاءاللہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اور آپ کے دور میں اسلام کو بڑی عزت ملی، بڑی پذیرائی ملی، لیکن آپ کی شہادت ایک ایسا زخم ہے، ایک ایسا باب ہے کہ جس کے نقصانات اسلام کو بہت زیادہ اس دور میں بھی پہنچے، اور اس کی باز گشت آج تک سنائی دیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہیں، اور آپ کو اتنا مال و دولت ملا تھا لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي عثمان ابن عفان، کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی ایک ساتھی ہوتا ہے، کوئی ایک رفیق ہوتا ہے، اور عثمان ابن عفان جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔ یہ آپ کو شرف حاصل ہے۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنی ذات پر جو ہے وہ خرچ کرنے کے معاملے میں بہت محتاط تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور اسے پیش کرنے کے لیے، اس کی شادی کے انتظامات کے لیے میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ آپ نے اسے حضرت عثمان غنی کے پاس روانہ کیا۔ جب وہ آیا اور آپ کے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے سنا کہ آپ اپنے خادم کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈال دیا ہے، اور تم نے جو ہے وہ چراغ میں زیادہ تیل کیوں ڈالا۔ تو اس نے جب یہ سنا، اس نے کہا کہ ایک شخص جو اپنے ملازم کو چراغ میں تیل زیادہ ہو جانے پر اور کھانے میں نمک زیادہ ہو جانے پر ڈانٹ رہا ہے، تو وہ میری بیٹی کی شادی میں میری کیا مدد کرے گا؟ تو مایوس ہو کر وہیں سے وہ واپس لوٹ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آ کر ماجرا عرض کیا تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ اور جا کر اپنا مدعا عرض کرو۔ تو وہ دوبارہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سامنے والے کمرے میں جو بھی مال و اسباب موجود ہے وہ سب تم لے جا سکتے ہو۔ وہ بہت زیادہ قیمتی سامان تھا، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضور میں یہ وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے خادم کو اس معمولی سی بات پہ ڈانٹ رہے تھے، جبکہ مجھے آپ نے پورا کمرہ جو سامان سے بھرا ہوا ہے وہ مجھے عطا فرما دیا، تو اس کی میں حکمت نہیں سمجھ پایا۔ تو انہوں نے کہا جی میں میرے پاس جو مال ہے میں اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھتا ہوں، تو اگر انہوں نے کسی کو دینے کا حکم فرمایا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس میں رکاوٹ بننے والا، لیکن کیونکہ میں اس مال پر امین ہوں لہٰذا میں اسے اپنی ذات پر خرچ کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جاتا ہوں۔ کیا بات، یہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا۔ سبحان اور آپ کے فضائل، آپ کے کمالات کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ بدری صحابہ میں شامل ہیں۔ آپ غزوہ بدر کی جانب روانہ ہوئے، لیکن آپ کی اہلیہ کی علالت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو واپس بھجوا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بدری صحابہ میں شامل کیا گیا، اور آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، جن کو ان 10 خوش نصیب صحابہ کو جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی گئی، اور اس کے علاوہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا تیسرا خلیفہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ وہ کمالات ہیں کہ جن میں کوئی دوسرا ان کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ جی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی
یہ وہ انوکھے حکمران ہیں کہ جنہوں نے اپنی حیات میں اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل پر لہرایا، سبحان اللہ. اور آپ کے دور میں اسلام کو بے شمار فتوحات جی اور بہت زیادہ کامیابی ملی، جی اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچا. جی لیکن چشم فلک نے یہ منظر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران یہ اللہ کے گھر مسجد میں جھاڑو لگایا کرتا تھا، اور وہ اپنے کندھے پر پانی کی مشک اٹھا کے غریب اور بیوہ عورتوں کے گھر پر پانی بھرا کرتا تھا. اور 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو جب ملنے کے لیے ایک وفد پہنچا مدینہ منورہ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بغیر سیکیورٹی کے، بغیر پروٹوکول کے وہ کیلولہ فرما رہے تھے، اچھا وہ لیٹے ہوئے تھے. جی ارشد بھائی، آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اور ہمارا پاکستان سے تعلق ہے، جی پاکستان کے جو ہمارے حکمران ہیں، ان کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات سے بہت کچھ جو ہے وہ سبق لینے کی حاجت ہے. بے شک. اب جو عمرے ہوتے ہیں یا حج ہوتے ہیں، وہ بھی جی پورے لاؤ لشکر کے ہمراہ ہوتے ہیں، جی جی اور پورا سرکاری پروٹوکول جی اس دوران ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے لیے جناب والا انواع و اقسام کے کھانوں کے بہت بڑے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، جی اور ان کی رہائش کے لیے 5 اسٹار ہوٹلز جی اور عجیب و غریب قسم کے لگژری پیکیجز ہوتے ہیں. جی لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کیریکٹر سے، جی اپنے عمل سے، جی اور اپنی خدا خوفی سے جو سٹینڈرڈ قائم فرما دیا ہے، اور جو معیار مقرر فرما دیا ہے، جی رہتی دنیا تک شاید ہی کوئی اس کو جو ہے وہ اچیو کر سکے یا اس پر پورا اتر سکے. جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے یعنی فاروق سے مطلب ہے فرق کرنے والا. ٹھیک ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمانے کے 6 سال جی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جی کہ اے مالک و مولا، عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو جی تجھے پیارا ہے جی تو اس سے اسلام کی نصرت فرما، اسلام کی مدد فرما. ٹھیک ہے تو اگلے ہی دن آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی علامت بن کر تشریف لائے، اور آپ نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. جی اسی لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے. جی تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت تک جو ہے وہ ایک مکہ مکرمہ کی شعب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ رہا کرتے تھے، جی وہاں پر ایک گھاٹی میں رہا کرتے تھے، اور بہت جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے قسم پرسی کا عالم تھا. جی لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی خبر سنی تو انہوں نے جوش سے اور خوشی سے نعرہ لگایا جس کی جی گونج پورے مکہ میں سنائی دی. ٹھیک ہے تو اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک ہمارا رب سچا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک ہمارا دین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. جی کہا کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کہا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. تو کہا کہ پھر ہمیں کس بات کا خوف ہے، جی ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ اگر یہ ساری باتیں حق ہیں تو آج کے بعد ہم خفیہ طور پر نہیں بلکہ اعلانیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، سبحان اس کی اللہ. بندگی بجا لائیں گے، جی اور اس کی الوہیت کا پرچم بلند کریں گے. جی اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی معیت میں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے کر بیت اللہ شریف حاضر ہوئے. منظر یہ تھا کہ 2 اطراف سے مسلمانوں کی قطاریں کعبہ مشرفہ اور حتیم میں حاضر ہوئیں، اچھا اور اس دن انہوں نے اعلانیہ طور پر طواف بھی کیا اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی بلند کی. جی اور اس موقع پہ سیدنا فاروق اعظم کے جلال کی وجہ سے اور آپ کے روب کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آ کر مسلمانوں کو اس کام سے روکتا. تو کیونکہ اسلام اور کفر میں اس دن فرق قائم ہو گیا، اس دن اسلام کو فضیلت حاصل ہو گئی جی اور اسلام کو جو ہے غلبہ حاصل ہو گیا، جی تو اس نسبت سے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سی اصلاحات ہوئیں. آج جو جدید شہروں میں ہمیں بہت سارے امور دکھائی دیتے ہیں، جی جیسے سول ایڈمنسٹریشن کا شعبہ ہے، جی یا ٹیکس کلیکشن کا شعبہ ہے، جی یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، یا جیلوں کا جدید نظام ہے، یہ سب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا. جی بلکہ آج بھی جو آپ کے بسائے گئے شہر ہیں ان کو لوگ جو ہے وہ
جا کر بطور مثال دیکھتے ہیں کہ اس دور میں 1450 سال پہلے آپ نے جس طریقے سے شہری حکومت قائم فرمائی، تمام ادارے قائم فرمائے، اور جس طریقے سے آپ نے یہ فرمان فرمایا کہ جب کسی ایک شہر کی آبادی خاص حد تک پہنچ جائے تو پھر اس میں مزید اضافہ کرنے کی بجائے اس سے کچھ فاصلے پر نیا شہر بسانا چاہیے۔ یہ کانسیپٹ آپ کا دیا ہوا تھا، یہ آئیڈیا آپ کا دیا ہوا تھا۔ آج ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس کی عملی تعبیر دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی شہر خاص سطح تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد نئے شہر بسائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں سے واشنگٹن ڈی سی تک چلے جائیں تو بیچ میں چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں، وہاں پہ وہ ساری سہولیات ہیں، زندگی کی تمام ضروریات وہاں موجود ہیں۔ تو یہ تصور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور خلیفہ مسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یعنی اس قدر آپ کو یہ شرف حاصل ہے، اور آپ کی بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ جب آپ کسی بارے میں اپنی رائے کا اظہار فرماتے تو عین من و عن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے متعلق انہی الفاظ میں آیات قرآنیہ نازل فرما دیتا تھا۔ 16 آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جو آپ کے احساسات کی اور آپ کے جذبات کی ترجمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر جبرائیل امین جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں وہ 950 سال تک میرے عمر کے فضائل بیان کرتے رہیں تب بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ ان کے فضائل ختم نہ ہوں۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کا، آپ کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ کے صاحبزادگان ایک مرتبہ قافلہ لے کر، تجارت کا قافلہ لے کر ملک شام گئے تو وہاں کے گورنر نے خلیفہ مسلمین کے بیٹے ہونے کی وجہ سے انہیں پروٹوکول دیا اور ان کو شہری انتظامیہ سے، وہاں کے مقامی تاجروں سے متعارف کرایا، جس کی وجہ سے ان کا سارا مال بہت کم وقت میں بہت ذرا منافع کے ساتھ فروخت ہو گیا۔ اب وہ خوش خوش واپس لوٹے کہ جناب ہم جا کر اپنے والد صاحب کو بتائیں گے کہ جی ہم نے تو بہت کم وقت میں بہت سارا پروفٹ لیا ہے، لیکن جیسی انہوں نے آ کر بتایا تو آپ غصے میں تشریف لے آئے، آپ جلال میں تشریف لے آئے۔ کیوں؟ کہ آپ کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان تھا کہ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری اتنی قابلیت تو نہیں ہے کہ تمہیں اس قدر جو ہے وہ زیادہ منافع حاصل ہو اور اتنے کم وقت میں، تو مجھے ساری بات بتاؤ، پورا ماجرا بیان کرو کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم گئے تو ہمیں آپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں نے بڑی عزت دی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس میں سے اپنا راس المال یعنی کیپٹل نکال کر باقی سارا جو منافع ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دو، کیونکہ تم نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ خلیفہ وقت کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے ارشد امان صاحب کے یہ جو طرز عمل ہے، یہ جو اسوہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا، آپ دیکھیے ہمارے ہاں آج کی جدید دنیا میں کون ان باتوں کا خیال رکھتا ہے؟ آج جناب والا ہمارے سربراہان مملکت وہ کوئی بھی ہو، میں کسی ایک پارٹی کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں ایک عمومی رویے کا اظہار کر رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی ہوں، وہ جاتے ہیں بیرون ملک دوروں پر تو ان کی فیملی کے افراد ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کس حیثیت میں ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہ اہم عہدوں پر فائز کر دیتی ہے، اور جناب ان کے بزنسز جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور اس معاملے میں جو ہے وہ سرکاری مال کو یا ٹیکس کی جو منی ہے، لوگوں کا جو پیسہ ہے اس کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سخت معیار قائم فرمایا کہ آپ اپنے بیٹوں سے وہ پروفٹ واپس لے لیا۔ اور صرف یہیں پر نہیں ہے بلکہ آپ اس قدر خوف خدا میں رہا کرتے تھے، حالانکہ آپ قطعی جنتی تھے، آپ کو زندگی میں ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، لیکن آپ رات کو جو ہے وہ روتے روتے جو ہے نا آپ کی ہچکیاں بلند ہو جاتی، اور آپ کے گھر والے آ کر آپ سے پوچھتے کہ بھائی آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے، تو آپ پھر کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ بھائی یقیناً مجھے جو ہے وہ یہ خوشخبری عطا ہوئی ہے، لیکن مجھے پھر بھی اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے۔ بڑا اچھا وہ ان کا طریقہ کار تھا۔ وہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک گڑیا
ایک گھر میں کچھ کوئی بات چیت، وہ جو رات کو جی 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 جی، آپ کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ رات کو آرام کرنے کی بجائے آپ اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت اگر کسی کو کسی چیز کی حاجت ہوتی تو آپ اپنے کندھے پر جو ہے وہ راشن لاد کر اور آپ خوراک جو ہے ان تک پہنچایا کرتے تھے، پانی ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے تقوی کا، پرہیزگاری کا وہ معیار مقرر فرما دیا کہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی جو ہے وہ بیت المال سے نفع نہیں اٹھایا. اور ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ محترمہ کے پاس جو ہے وہ شاہ ایران کی ملکہ نے کچھ تحائف بھجوائے جو کہ ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات پر مشتمل تھے. آپ کو پتہ چلا تو آپ بہت غصے میں آ گئے. آپ نے پوچھا کہ جی یہ کس خوشی میں آپ کے پاس انہوں نے بھجوایا؟ انہوں نے کہا جی جب وہ ان کا وفد آیا تھا تو میں نے بھی ایک لباس اور عطر کا جو ہے وہ ایک تحفہ بھجوایا تھا. تو کہا کہ اس کی مالیت کتنی تھی؟ کہا جی اس کی 4 دینار مالیت تھی. بولا آپ اس میں سے صرف 4 دینار کے برابر جو ہے وہ اشیاء لے سکتی ہیں، باقی تمام تحائف جو ہے، یہ توشہ خانہ کا ہمارے آج کل بڑا تذکرہ ہے، انہوں نے کہا جی باقی تمام جو تحائف ہیں وہ بیت المال میں جمع ہوں گے، کیونکہ ہمیں اس منصب پر ہم یہاں رشتہ داریاں یا دوستیاں منانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجمانی کا ہمیں فریضہ سونپا گیا ہے. تو دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ہستیوں کو بہت زیادہ یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان تمام کے تمام ہی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، اور سب کا جو ہے اپنا ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے. لیکن سیدنا عثمان غنی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، یہ بالخصوص مسلمان حکمرانوں کے لیے اور ہر وہ آدمی جو کسی منصب پر فائز ہے، خواہ وہ اپنی کمپنی میں ہے، سینئر کسی عہدے پر ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، یا ایون کہ اپنے گھر میں بھی ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے گھر کے امور کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان مبارک ہستیوں کی سیرت کے بارے میں سنیں، پڑھیں. لیکن بدقسمتی سے آج کے دور میں نماز جمعہ میں بھی ہم تب پہنچتے ہیں کہ جب دوسرا خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، اور دینی محافل میں شرکت کا رجحان بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. انٹرٹینمنٹ کے چینل زیادہ دیکھے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز جو اخلاق باختہ ہوں، جو کہ غیر شرعی امور پر مشتمل ہوں، آپ ان کے ویوز دیکھ لیں، اور اگر کسی جو ہے وہ اچھی بات کی طرف اشارہ کیا جائے، آپ اس ویڈیو کے جو ہے نا لائکس اور ویوز کا اندازہ لگا لیں. تو من حیث القوم مجموعی طور پر ہم زوال پذیر ہیں، لیکن اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ عزت ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے، اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، اور ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات سے، ان کی زندگی سے ہمیں جو ہے وہ درس حاصل کرنا ہوگا. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا. تو یہ جو ہے وہ مقام صحابہ کرام علیہ رضوان کو حاصل ہوا کہ جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی سیرت کا، جن کی زندگی کا ہم سب کو مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس سے ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے وہ اپنی زندگیوں کے لیے بھی انشاءاللہ بہت سی چیزیں راہ متعین کرنے کے لیے ان کو مددگار ثابت ہوں گی. اور میری گزارش ہے آپ سے کہ محرم الحرام آج سے شروع ہو چکا ہے، تو مختلف علماء ماشاءاللہ نیو یارک میں ہمارے کافی علماء ہیں، تو ان کے ساتھ اس طرح کے پروگرامز کیجئے تاکہ ہمارے ناظرین تک شاندار انداز سے اپنے جو اسلاف کی داستانیں ہیں، جو ہمارے دین کی اصل روح ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو فلسفہ کربلا ہے، جو شہدائے کربلا کی یاد ہے، یا ان کی زندگی کے جو مبارک اسباق ہیں، وہ ہمارے ناظرین تک پہنچ سکیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور کاوش ٹی وی کا شکر گزار ہوں، اور آپ کا میں تہ دل سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس موقع پر مدعو کیا. انفیکٹ آپ میرے الفاظ آپ نے لے لیے. ناظرین،
مفتی محمد سجاد مدنی صاحب کے ہم بہت ممنون ہیں، اور خصوصاً آپ نے بھی بہت کچھ آج سیکھا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھی اور دیگر علماء کرام جو کہ آپ نے فرمایا جو بھی یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہماری جی ماشاءاللہ روایت رہی ہے، روایت رہی ہے، جی بالکل. تو ناظرین کی خدمت میں ہم اس طرح کے پروگرام پیش کرتے رہیں گے. ہم بہت زیادہ وہ ہنسی مذاق کے پروگرام نہیں کرتے، وجہ یہی ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی قوم کی، اپنی کمیونٹی جو خاص طور پہ یہاں یا کہیں بھی ہمیں لوگ سنتے دیکھتے ہیں، ان کی کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ تربیت جی کی وجہ ہم آپ بھی بنیں، ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے. قبول فرمائے، آمین کوششوں آمین. کو قبول فرمائے. اور ایک دفعہ آپ کا پھر آپ جی کی آمد کا بہت بہت شکریہ، شکریہ. بہت شکریہ. اور ناظرین دیکھتے رہیے کاوش نیو یارک ٹی وی اگلے پروگراموں کے لیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھی تبدیلی لانے کی کوشش کرتے رہیے گا. السلام علیکم. واہ کیا مرتبہ